الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. رواہ الترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشہ کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی سے متعلق، خاتم سے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی میں مستقل ایک عنوان قائم کیا اور اس میں 8 احادیث ذکر کی کہ انگوٹھی کیسی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور عنوان قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی انگوٹھی پہننے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام بیان کیے گئے ہیں، احادیث مبارکہ نقل کی گئی۔ چنانچہ صحائح ستہ میں، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے تانبے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اس نے وہ انگوٹھی اتار دی، پھینک دی۔ پھر ایک وقت میں وہ آیا تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے وہ بھی اتار دی اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ آپ خود مجھے سمجھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، چاندی کی انگوٹھی بناؤ اور اس میں ایک مثقال مکمل نہ ہونے پائے، یعنی اس کا وزن بھی بتایا اور دھات بھی بیان فرمائی کہ چاندی کی ہو۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں محدثین فقہاء کرام نے جو انگوٹھی سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے، وہ چاہے چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، اور اس کی مقدار بھی حدیث پاک میں بتا دی، 1 مثقال سے کم ہو، یعنی 4.5 ماشا گرام کے حساب سے 4 گرام 374 ملی گرام، یعنی 4.374 گرام سے کم وزن ہو، یہ مرد کے لیے جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے تو احادیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ آپ نے شوقیہ یا زینت کے لیے نہیں پہنی، بلکہ ضرورت کے طور پر پہنی ہے کہ آپ خطوط لکھا کرتے تھے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ان کا رواج یہ تھا کہ وہ مہر کے بغیر خط کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس پر جو مہر تھی، اس پر مہر پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ چاندی کی انگوٹھی تھی، ضرورت کے طور پر تھی، اس لیے علماء نے لکھا مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 4 ماشا سے کم جائز تو ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ پہنے، بہتر یہی ہے کہ مرد انگوٹھی نہ پہنے۔ اس کے علاوہ جو زیورات ہیں، سونا تو بالکل حرام ہے مرد کے لیے، گولڈ حرام ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل جو زیورات ہیں، یا آج کل
نوجوان پہنتے ہیں، چین چاندی کی ہو چاہے سونے کی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تمام زیورات مرد کے لیے جائز نہیں ہیں۔ عورت کے لیے صرف انگوٹھی میں ممانعت ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی نہ پہنے۔ سونے چاندی میں عورت کے لیے کوئی وزن کی تعین نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، وہ چاہے کتنی بھی وزن کی ہو۔ البتہ لوہے کی یا دیگر جتنے بھی دھات ہیں، یعنی آرٹیفیشل جو انگوٹھیاں ہیں، وہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہیں۔ عورت کے لیے بھی انگوٹھی میں صرف یہ منع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انگوٹھی کے بارے میں یہ فرمایا، اس سے منع فرمایا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ صرف انگوٹھی، باقی جو زیورات ہیں وہ عورت کے لیے جائز ہیں، وہ چاہے کسی بھی دھات کے ہوں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انگوٹھی، لوہے وغیرہ کی انگوٹھی جو ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا جواب یہ ہے کہ نماز تو ادا ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ جو لوہے کی یا دیگر دھات کی جو انگوٹھیاں ہیں، یہ نماز اور غیر نماز عام حالت میں، یعنی ہر حالت میں ہی مکروہ اور ناجائز ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ انگوٹھی پہننے سے متعلق ایک بات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھائی گئی کہ شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی، درمیان والی جو بڑی انگلی ہے، اس میں انگوٹھی نہ پہنی جائے۔ اس کے علاوہ باقی انگلیوں میں چھوٹی ہے یا اس کے ساتھ والی، اس میں انگوٹھی پہنی جائے، جائز ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی ثابت ہے، زیادہ حدیث مبارکہ میں بائیں ہاتھ میں پہننا بھی ثابت ہے، تو دونوں ہاتھوں میں جائز ہے، البتہ دائیں میں افضل ہے۔ تو بہرحال پھر انگوٹھی سے متعلق ایک حکم یہ بیان فرمایا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، بیت الخلاء جاتے، تو انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو حکم یہی ہے کہ کوئی بھی انگوٹھی، لاکٹ وغیرہ، کوئی بھی زیور جس کے اوپر کوئی مقدس کلمات لکھے ہوئے ہوں، نام لکھا ہو، اللہ کا نام لکھا ہو، تو اس چیز کو اتار کر پھر بیت الخلاء میں، واش روم میں جانا چاہیے۔ تو اس طرح اس کو لے کر جائیں گے تو یہ بے ادبی ہے۔ پھر اسی طرح وضو اور غسل کرتے وقت اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہلا لینا چاہیے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ بعد انگوٹھی اکثر تنگ ہوتی ہے تو اس کو حرکت دیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے۔ اگر پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، اور کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ انگوٹھی سے متعلق یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفقہ مسائل ہیں، تو اس لیے مردوں کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ انگوٹھی استعمال نہ کریں۔ اور یہ جو بعض لوگ کئی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، دیکھیں مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی، اور وہ بھی 4 ماشا سے کم کی جائز ہے۔ اس میں نگینہ کسی بھی قسم کا لگا سکتے ہیں، یاقوت وغیرہ کوئی بھی پتھر ہو، لگانا جائز ہے۔ البتہ ایک سے زائد انگوٹھیاں پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے جائز ہے، سونے چاندی کی انگوٹھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔